السلام علیکم، کیسے ہیں سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بنانے لگے ہیں گولا کباب۔ تو گولا کباب بنانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے قیمہ میں نے لیا تھا ½ کلو۔ اس میں تھوڑا سا آئل مکس کیا، 1 چمچ میں نے آئل لیا، اور یہ میں نے پیاز تھوڑے فرائی کر کے اس کو چاپ کر کے رکھے تھے، اور ہری مرچیں 3 اور ادرک لہسن کا پیسٹ، یہ سب میں نے چیزیں چاپ کر کے رکھی تھی۔ پھر میں نے اس کے بعد ڈالے مسالے: نمک، مرچ، ہلدی، کالی مرچ کا پاؤڈر، گرم مسالہ، اور پھر میں نے ڈالا ہرا دھنیا۔ تو ان کو ڈال کے اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا، ہاتھ کی مدد سے کر لیں یا چمچ کی مدد سے، ہاتھ سے زیادہ اچھا مکس ہو جاتا ہے۔ تو پہلے آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کے بال سے بنا دینا ہے، اور ایک سٹک لے لینی ہے، اس کی مدد سے آپ نے درمیان میں اس کے سوراخ کر دینا، جیسے گولا کباب کی شیپ ہوتی ہے اس کی طرح آپ نے شیپ بنا لینی ہے گول گول، اور درمیان میں آپ نے سوراخ کرتے رہنا ہے ایک موٹی سٹک کی مدد سے۔ اور یہ بنا کے آپ ہاتھ کو اپنے آئل سے ذرا آئل لگا لیجیے گا ہاتھوں پہ، تاکہ ہاتھوں پر چپکے نہ۔ یہ بنا کے آپ نے رکھ دینا ہے۔ پھر آپ نے ان کو تھوڑے آئل میں آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں میں نان سٹک میں اس کو فرائی کر رہی تھی، لیکن نا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ یہ اس میں چپکنے لگ گئے تھے، ان کی شیپ ساری خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تو مجھے پھر درمیان میں آئیڈیا آیا کہ میں اس کو ڈیپ فرائی کر کے دیکھتی ہوں۔ پھر میں نے ساتھ میں گھی رکھا گرم کرنے کے لیے، اس میں نے اس کو ڈیپ فرائی کیا، تو اس میں بہت اچھے فرائی ہو گئے تھے۔ پھر میں نے پیاز لیا، اس کو میں نے چاپ کیا ہوا تھا، پھر اسی گھی میں جس میں نے کباب فرائی کیے تھے، اسی آئل میں نے اس کو فرائی کیا پیاز کو۔ اچھی طرح سے آپ نے فرائی کر لینا ہے کہ جب تک اچھی طرح سافٹ نہ ہو جائیں، جب تک آپ نے اس کو فرائی کر لینا۔ اور اگر آپ جب تک میں یہ فرائی کر رہی ہوں، آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو میرے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر میں نے یہ ادرک لہسن اور ٹماٹر کا پیسٹ بنا کے رکھا ہوا تھا، میں نے پھر یہ ایڈ کیا۔ پھر میں نے مسالے ڈالنا شروع کیے: نمک، سرخ مرچ پاؤڈر، ہلدی، یہ ڈالا میں نے زیرہ، پھر ہلدی ڈالی، اور تھوڑی کالی مرچیں ڈالی میں نے، اس کے بعد میں نے ڈالا گرم مسالہ۔ یہ ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا۔ جتنا اچھی آپ بھنائی کریں گے مسالے کی، اتنا اچھا ٹیسٹ آئے گا سالن کا۔ تو آپ نے بھنائی اچھی طرح سے کرنی ہے، بے شک تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے کرتے رہیں، لیکن بھنائی بہترین سی ہونی چاہیے۔ اور بھنائی کا اصول یہ ہے کہ جب تک مجھے میری آنٹی نے بتایا تھا کہ بھنائی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھنائی کر رہے ہوں تو بھنائی جب ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا، جب چمچ آپ اٹھائیں گے تو چمچ سے اگر گھی ٹپکنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو سالن کی بھنائی ہے وہ اچھی سی ہو گئی ہے۔ تو آپ نے یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے اس کی بھنائی کر لینی ہے، اچھے سے بھنائی کرنی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے، تاکہ سارا ہمارا جو مٹیریل ہے یکجان ہو جائے۔ اور اس کے بعد جب میں نے تھوڑی دہی رکھی ہوئی تھی، وہ دہی ڈالی میں نے، دہی ڈال کے بھی پھر اچھی طرح سے پھر میں نے بھنائی کی۔ دہی ڈالنے سے ایک تو تھوڑا سا نا کھٹا سا ہو جاتا ہے سالن، اچھا لگتا ہے تھوڑا سا، اور گریوی اچھی بن جاتی ہے۔ اس کی آپ نے اچھی سی اس کی بھنائی کر لینی ہے، تاکہ گٹھلیاں بھی ساری ختم ہو جائیں۔ اور یہ اس سے آپ کے سالن میں ٹیسٹ بھی دہی سے بہت اچھا آتا ہے، اور جو کسی چیز کی حمک ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، جیسے پیاز وغیرہ کی اگر کسی کو آتی ہے تو۔ اور جو بھی آپ چکن ہے، چاہے کوئی مٹن ہے، بیف ہے، یا کوفتے کباب وغیرہ کچھ بھی بنا رہے ہیں، تو اگر آپ دہی کا استعمال کریں گے تو اس میں حمک نہیں آتی چیز کی، نا کسی بھی چیز کی۔ تو آپ یہ ضرور آزمائیے گا، دہی ضرور یوز کیا کریں جب بھی کوئی گوشت کا کوئی چیز بنانے لگیں۔ پھر یہ میں نے کباب جو میں نے فرائی کر کے رکھے تھے، تو یہ میں نے پھر ڈال دیا، اور پھر ہری مرچیں میں نے کٹنگ کر کے 2-3 ہری مرچیں کاٹ کے ڈال دی۔ ہری مرچیں آپ اپنی کوانٹٹی کے لحاظ سے بھی ڈال سکتے ہیں، جتنی آپ پسند کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا، پھر میں نے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو میں نے تھوڑا سا دم پہ لگایا تھا، تاکہ یہ جو سافٹ ہو جائے اندر تک،
اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ پانی ڈال کے اگر آپ دم نہیں دیں گے تو یہ اکڑے اکڑے سے رہیں گے، سافٹ نہیں رہیں گے۔ آپ پانی ڈال کے دم لگائیں گے تو سافٹ سے بنیں گے۔ دیکھیں کتنے اچھے سے یہ بن گئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے گارنشنگ کے لیے ہرا دھنیا ادرک ڈال کے میں نے گارنشنگ کی تھی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔